فیصل آباد میں پی ڈی ایم کے جلسہ کی جو کامیابی ہے اور وہ جتنی شاندار کامیابی تھی، اور اس کی کامیابی سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی جو عزت حاصل ہوئی، اور تمام لوگوں کو جنہوں نے بھی اس کے لیے جو انتظام اہتمام کیا ان کو جو عزت حاصل ہوئی، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت جو ہے وہ بلا دی گئی تھی، اور کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی مستقل چیز نہیں تھی، لیکن بہرحال پھر بھی یہ دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے حافظ عبد الکریم صاحب اسلام آباد سے جو ہے وہ تشریف لانا پڑی ان کو، تو اس لیے میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ باقی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کے درمیان صرف پی ڈی ایم کے حوالے سے ہی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ پی ڈی ایم کے سے پہلے بھی دونوں جماعتوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ساتھ دیا، اور پی ڈی ایم میں بھی جو ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے مکمل اتفاق ہے، اور ہم آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کریں گے، اور اس ملک کو اس جو اوباش ٹولہ ایک ناجائز حکومت، ایک جعلی حکومت اور ایک نااہل اور کرپٹ ٹولہ جو اس وقت مسلط ہے، جس نے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کر دی، جس نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اس وقت عام آدمی کا، صرف غریب آدمی کا نہیں بلکہ مڈل کلاس کا بھی، عام آدمی کا جینا جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے، اور اس وقت ملک کو مکمل طور پہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں پہ حکومت جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ لوگوں یا پارلیمنٹ کی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پہ ہماری اکانومی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے کنٹرول میں ہے، کہ ہم نے کشمیر اٹھا کے جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور افغانستان میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ اتنا نقصان اٹھایا، اتنی قربانیاں دیں، اور اب جب اقوام متحدہ میں اجلاس ہوتا ہے افغانستان کے معاملے پہ غور کرنے کے لیے، تو ہمیں وہاں پہ سیٹ نہیں ملتی، ہمیں وہاں پہ کوئی کرسی نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے، ہمیں اس کمرے سے جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی جو ہے وہ بطور ملک کے اور ریاست کے جو صورتحال بنی ہے، یہ انتہائی قابل افسوس ہے، انتہائی قابل مذمت ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پاکستان کو اس حال تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی جس تحریک کا اعلان جو ہے وہ کل ہوا ہے، اس کے پیش نظر ہمارا آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعاون جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی تعاون وہ کریں گے، اور پنجاب سے بھی اور فیصل آباد سے بھی جو بھی پی ڈی ایم کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوئی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی فیصل آباد سے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ اور میں اس بات کی بھی مذمت کرنی چاہوں گا کہ کس طرح سے پولیس کے لوگوں کو جو ہے وہ خالی جو ہے وہ ڈنڈے دے کے کھڑا کر دیا گیا، ایک مسلح اور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے گروہ کے سامنے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، اور 11 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اب جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا، یعنی کتنے شرم کی بات ہے اور کتنی نالائکی کی بات ہے کہ ایک دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جماعت دہشت گرد ہے، ہم اس کے ساتھ دہشت گردوں اور عسکری جماعتوں کی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نپٹیں گے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی انہیں حمایت حاصل ہے، انڈیا جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے، ان کو باہر سے جو ہے وہ فنڈنگ مل رہی ہے۔
اور دوسرے دن آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسرے دن ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں اور ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کر رہے ہیں. ایک ایک مطالبہ انہوں نے تسلیم کیا ہے. وہی مطالبات جو نومبر 2020 میں تھے ان کے، انہی مطالبات کو جو ہے انہوں نے اتنا نقصان کروا کے، اتنا جو ہے وہ لوگوں کو شہید کروا کے جو ہے، اور اسٹیٹ کو رٹ کو جو ہے وہ سرنڈر کر کے انہوں نے انہی 4 باتوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا. نومبر 2020 میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے فرانس کے متعلق، اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے ہم اس کو جو ہے وہ قبول کریں گے. اگر پارلیمنٹ سفیر کو نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ بھی قبول ہے، اگر پارلیمنٹ کو اور فیصلہ کرتی ہے تو وہ بھی قبول ہے. انہوں نے معاہدہ کیا، اس کے اوپر دستخط کیے، لیکن اس کو پورا نہیں کیا. اس کے بعد پھر 6 ماہ بعد جب مارچ اپریل میں انہوں نے دوبارہ احتجاج شروع کیا، انہوں نے ان کے بندوں کو بھی جو ہے وہ ہلاک کیا. کو 22-23 کے قریب بندے، وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی مسلمان تھے، ان کو شہید کیا. پولیس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، بربادی ہوئی، نقصان ہوا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ جی اب ہم آپ کے بندے بھی رہا کریں گے، جو مقدمے درج کیے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم واپس لیں گے، اور جو کالعدم قرار دیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم ختم کریں گے. اس کے بعد 6 مہینے پھر کچھ نہیں کیا. اور اب آ کے پھر وہ 100 پیاز اور 100 جوتے والی جو مثال ہے وہ اب درست کر کے اب یہ 4 باتیں جو ہے وہ انہوں نے تسلیم کی. تو اس قدر نالائق اور نااہل ٹولہ جو ہے، جس نے اس ملک کی اکانومی کو برباد کر دیا ہے، اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برباد کر دیا ہے، اس سے نجات جو ہے، اسی میں بقا ہے اس ملک کی، اس قوم کی. تو اس لیے پی ڈی ایم نے جو تحریک کا اعلان کیا ہے اس میں مختلف شہروں میں پہلے ریلیز ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے. میری پاکستان کے عوام سے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں سے، عہدیداران سے سب سے پرزور اپیل ہے کہ آپ اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر جو ہے یہ پی ڈی ایم کی اس اپیل کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ متحرک ہوں، منظم ہوں، تاکہ ہم اس نااہل اور نالائق ٹولے سے اس ملک اور قوم کی نجات جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے جب بھی پی ڈی ایم نے اناؤنسمنٹ کی ہے احتجاج کی تو کچھ عرصے بعد دیکھا جاتا ہے اس میں ایک بڑا خلا آ جاتا تھا، وقفہ آ جاتا تھا. آیا کہ اب جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے آپ کا جو احتجاج ہے وہ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا یا پھر اس میں 6 ماہ کا وقفہ آ جائے گا؟ جی اس میں بالکل کوئی خلا نہیں آئے گا، اور یہ جو ہے یہ بالکل اس کے خاتمے تک جاری رہے گی. حافظ صاحب پہلے بات کر لیں، اس کے بعد میں تو آپ کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے میں رانا ثناء اللہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے ہمارے عزیز محترم کاشف نواز رنداوا صاحب کے ڈیرے پر. اور یہ کچھ دوستوں کی کوشش تھی اور ہماری بھی خواہش تھی کہ جو فیصل آباد کا پی ڈی ایم کا جلسہ ماشاءاللہ بھرپور ہوا، کامیاب ہوا، اس کے بعد مل بیٹھ کر دوستوں کا شکریہ ادا بھی کریں گے. تو آج اسی سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے، رانا صاحب بھی تشریف لائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو پی ڈی ایم کا جلسہ یہاں فیصل آباد میں ہوا اس کی میزبان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تھی اور اس کے کنوینر محترم کاشف نواز رنداوا صاحب تھے. تو ماشاءاللہ بہت کامیاب اور بھرپور جلسہ ہوا. اس میں کہیں کوئی کمی بیشی بھی دوست احباب کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ وہ جو بھی کوئی
کمی بیشی تھی اس کا ازالہ ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ساری چھوٹی موٹی جو باتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور آج اس بات کا عزم سب نے کیا مل کر کے انشاءاللہ آئندہ ہم مل کر چلیں گے اور ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے اور ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بنیں گے۔ تو میں اپنی جماعت کی طرف سے، میرے محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کی طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے رانا صاحب کا اور ان کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح کل پی ڈی ایم نے جو اعلان کیا ہے مہنگائی کے خلاف، اس نااہل اور نااہل اور نالائق حکومت کے خلاف نکلنے کا، تو اس میں بھی انشاءاللہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، مسلم لیگ نون اور مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ مل کر بھرپور کوشش کریں گے کہ اس نااہل ٹولے سے ملک کی اور ملک کے عوام کی جان چھوٹ جائے، اور انشاءاللہ ان کو حکومت سے ہٹا کر ان کو اپنے گھروں تک بھیجنے تک انشاءاللہ ہماری یہ جو جد و جہد ہے، کوشش ہے، یہ جاری اور ساری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم مل جل کر اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر انشاءاللہ اس نااہل ٹولے کے خلاف بھرپور اپنی تحریک کا آغاز کر چکے ہیں۔ پہلے جلسوں کی صورت میں تھا، اب چاروں دارالحکومت جو ہیں وہاں جلسے ہونے ہیں ہمارے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بنی گالا پہنچا کر دم لیں گے انشاءاللہ، اور ان سے اسلام آباد کو خالی کرائیں گے اللہ کے حکم سے۔ پہلے والا سوال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ ہے تحریک، اس سے جی، اس میں جو آپ نے وقفے کی بات کی ہے، اس میں کوئی وقفہ نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، وہ معاملہ یہ تھا کہ ہمارا جو پہلا مرحلہ تھا وہ پہلے جلسے تھے، اس کے بعد ریلیز تھی، اور اس کے بعد لانگ مارچ تھا۔ لانگ مارچ کے مرحلے کے اوپر ہماری ایک میجر جماعت، بلکہ دو جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ایک وقفہ ہوا، اور اب ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں انہوں نے مل کے کل فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ ریلیز کا مرحلہ بھی شامل ہے اور لانگ مارچ کا مرحلہ بھی شامل ہے، تو اس میں کوئی اب ایسی آئندہ صورت پیدا نہیں ہوئی۔ سر، ایک تو یہ سوال ہے کہ حکومت کسی بھی ایشو کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہی ہے ابھی تک بری طرح۔ اب سینٹ کا انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، اس میں الیکشن ووٹنگ مشین کے حوالے سے وہاں پر بل لانے چاہ رہے ہیں، اس میں نون کی اور ایف ڈی ڈی ایم کی کیا اس میں جو ہے وہ حکومت بندی ہوگی، کیونکہ یہ عوام سے تو ووٹ نہیں لے سکتے، اب یہ طریقہ کار یہ مشین والا ڈھونڈ کر دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ای وی ایم جو ہے یہ بالکل ایک انہوں نے جو ہے وہ اس ایشو کو اس طرح سے یہ سامنے لا رہے ہیں تاکہ باقی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ نہ جائے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس بارے میں معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ای وی ایم کے حوالے نہیں الیکشن کر سکتے، اور ویسے بھی پوری دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ وہ بھئی اگر ای وی ایم کا کرنا بھی ہے تو کوئی پروجیکٹ کرو، پورے ضلع میں کوئی ایک سیٹ، کوئی دوسرے ضلع میں ایک سیٹ، اور اس کے بعد جو ہے 3-4 الیکشن کے بعد پھر جب آپ کا ایک ایکوریٹ سسٹم سامنے آ جائے۔ انڈیا میں اگر ہوا ہے تو انڈیا نے کیا ای وی ایم بناتے ہی سارا الیکشن اس کے حوالے کر دیا تھا۔ تو یہ تو بالکل بچوں والی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے یہ ٹی ایل پی سے اپنے معاملات کو الجھایا اور جس طرح سے ہینڈل کیا ہے، ان کی یہ یعنی اتنی ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ خواہ اس ایشو کو جو ہے وہ ڈریگ کر رہے ہیں۔ ای وی ایم کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ کروایا جا سکے۔ چینی اس حد تک پہنگی ہو چکی ہے کہ چینی مافیا کے خلاف انہوں نے ایک مشن بھی بنایا، اس کے بعد پھر رپورٹ سامنے نہیں آ سکتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چینی نے یہ صرف اور صرف ان کی نالائکی ہے، ان کی نااہلی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جتنی چینی اس قوم کی، ملک کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ چینی جو ہے وہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دی، مل والوں کو پکڑنا شروع کر دیا، جو بیچ میں مڈل مین تھے ان کو پکڑنا۔ یہ معاملات اس طرح سے نہیں حل ہوتے۔
تو اس کی وجہ سے جو ہے جی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت چینی نہ صرف 150 کی بلکہ اس وقت تو مل نہیں رہی ہو. تو یہ صرف ان کی پالیسیاں ہیں. گندم جو سرپلس تھی اس ملک میں اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ پہلے ایکسپورٹ کر دیا، پھر امپورٹ کر لیا، پھر ایکسپورٹ کر دیا. تو یہ ساری جو عذاب ہے یہ صرف اور صرف ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے. اچھا رانا صاحب، اس تحریک میں پیپلز پارٹی کو شامل کرنے کے لیے دوبارہ دعوت دی جائے گی اور کیا امکان ہے اس حوالے سے کہ پی ڈی ایم کی واپسی؟ دیکھیں جی، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک اتحاد کے طور پہ انہوں نے اپنا پروگرام اناؤنس کر دیا ہے، وہ اپنے پروگرام کے ساتھ جائیں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان کا لیڈر بھی جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہی ہیں. اور ہمیں امید ہے، بلکہ وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر بھی رہے ہیں، اور اس تعاون کو جو ہے وہ ہماری تو یہ خواہش بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی کہ اس کو مزید بڑھایا جائے. آخری سوال حافظ صاحب بھی اسلام آباد سے تشریف لائے، کاشف صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، آپس میں دونوں ایک ہو گئے، تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کی ایک پی ڈی ایم کو ہی ہوگا. اپوزیشن پر نظریں ہیں اس وقت عوام کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن ہمیں باہر نکالیں، ہم نکلنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ گولڈن وقت ہے آپ سب کے لیے. اتنی مہنگائی میں آپ عوام کو جو آپ نے کل اناؤنسمنٹ کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کامیاب ہو جائیں گی جو آپ؟ جی بالکل، ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے، بقا کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ پروگرام اور یہ احتجاج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. لوگ بھی اب جو ہے وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ یہ تباہی کا نام تبدیلی رکھ کے جو ہمیں سبز باغ دکھائے گئے تھے، جو ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے گئے تھے، جو ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا، وہ پوری طرح سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اوپن کھل چکا ہے. تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز سے آگے بڑھے گی. میں آخر میں تمام احباب کا مشکور ہوں، لیکن سب سے زیادہ میں برادر محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ پہلے بھی بڑا بن کے دکھایا، آج بھی ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اس غریب خانے پہ تشریف لائے، اور میرے چھوٹے بھائی چوہدری شہباز رنداوا صاحب اور بڑے بھائی چوہدری امن نواز رنداوا صاحب اور جتنے بھی میرے عزیز و اقارب ہیں، وہ پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے دست و بازو ہیں. ہم ان کی قیادت میں، پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں، حافظ عبدالکریم صاحب کی قیادت میں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس قوم کا جو درد ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے انشاءاللہ آخری دم تک اس حکومت کے خلاف لڑیں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.